مجھے ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو میرے بدلنے کے ساتھ بدلے اور میرے سر ہلانے پر سر ہلا دے۔ یہ کام تو میرا سایہ بہترین کر رہا ہے۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں اپنی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جو قوم صحت اور تعلیم کو کاروبار بنا لے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آزادی کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھو، ہر نسل کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ کسی کو مشورہ دیتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ آپ زندگی میں چاہے جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن آپ اس دنیا کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ انسان سمجھدار تب بنتا ہے جب اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک انسان کا سامنا موت سے نہیں ہوتا، تب تک انسان یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلے کریں۔ کسی چیز کو بہتر طریقے سے سیکھنے کا طریقہ اسے دوسروں کو سکھانا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہمارے دشمن کا ظلم نہیں، بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکی ہو۔ جو منزل اور راستوں سے واقف ہو وہ کبھی نہیں بھٹکتا۔ زندگی ایسے گزاریں جیسے آپ کل مرنے جا رہے ہو، اور کچھ ایسا سیکھیں جیسے آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ آپ کو بڑا اور قابل آدمی بننا ہوگا تاکہ لوگ زندگی کے کسی بھی مقام پر آپ کو سائیڈ پر نہ کر سکیں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جاگ جائیں۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ محبت اور شک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ غلط بیانی اخلاق اور مذہب دونوں کے نقطۂ نظر سے بہت بڑا جرم ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی اور جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ ذہنی سکون کو تباہ کرنے والے سے بر وقت کنارہ کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے دشمن کو جاننے کے لیے اس کے پسندیدہ کھیل کے بارے میں جانیں۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اپنے ارد گرد 90% سے زیادہ لوگوں کو ناراض کیے بغیر سچ بولنا ناممکن ہے۔ ایسی آزادی بے معنی ہے جہاں لوگ گھروں اور گلیوں میں محفوظ نہ ہوں۔ زندگی اس طرح گزاریں جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا،
اور بولتے وقت اس طرح بولیں کہ سب سن رہے ہیں۔ آزادی کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں ڈال کر نہیں دیتا۔ جب کسی انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے حق سے محروم کر دیا جائے تو پھر اس سے بہتری کی امید نہ رکھو۔ ایک بار جب کوئی شخص اپنی مدد کا عزم کر لیتا ہے پھر کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ میرے خوش رہنے کی سب سے اہم وجہ کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھنا ہے۔ دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ دشمنی کا بدترین درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کی امید کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ہمت کا امتحان مرنے میں نہیں جینے میں ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے بولنے دو۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن عزت کم ہو جاتی ہے۔ مشکلات کے بغیر جیت جانا فتح ہوتی ہے، لیکن رکاوٹوں کے باوجود جیتنا تاریخ قائم کر دیتا ہے۔ کسی کم ظرف انسان کو اگر آپ حد سے زیادہ عزت دیں گے تو وہ اپنی اوقات بھول جائے گا اور آپ کو ہی گھٹیا سمجھنے لگے گا۔ میری سب سے بڑی کمزوری کسی اور کو تکلیف میں دیکھنا ہے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ صبح اس وقت نہیں ہوتی جب سورج نکلتا ہے، صبح اس وقت ہوتی ہے جب آدمی جاگ اٹھے۔ ہر کام تب تک ناممکن لگتا ہے جب تک کر کے نہ دیکھ لیا جائے۔ منافقوں کے ہجوم میں ایک وفادار اور مخلص انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ ایک درست فیصلہ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں۔ انسان کو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ کس طرح ہنستا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ اپنی تمام خرابیاں ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: خوف مرگ، شدت مرض اور ذلت قرض۔ اپنوں میں چھپے منافق لوگوں کو پہچاننے کے 5 بنیادی اصول۔ نمبر 1، منافق کی پہچان اس کے الفاظ اور عمل کے درمیان تضاد سے ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ کچھ کہتا ہے اور دوسری جگہ مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب آپ کو ضرورت ہو تو وہ مدد نہیں کرتے، لیکن جب انہیں فائدہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، منافق لوگ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے منفی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی چاپلوسی
صرف ذاتی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ لوگ آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ان کے رویے میں حسد جھلکتا ہے۔ نمبر 5، منافق شخص ہمیشہ خود کو مظلوم دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ یہ اصول آپ کو مدد دیں گے ایسے لوگوں کی شناخت میں جو آپ کی زندگی پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ کسی قوم کو جاننے کے لیے آپ کو ان کی جیلوں میں وقت گزارنا ہوگا۔ ہر وہ شخص جو لگن اور جوش سے کام کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ کام کرو جس میں تم خوش ہو، نہ کہ دنیا۔ اپنے دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور بناتا ہے۔ ماضی پر الزام لگانے سے آپ کا حال ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہادر آدمی وہ نہیں جس کو کوئی خوف نہیں، بلکہ وہ ہے جو اپنے خوف پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ میں پرامن غلامی کی بجائے خطروں سے گھری آزادی کو ترجیح دیتا ہوں۔ آپ کے سوا کوئی آپ کی خوشی کا ذمہ دار نہیں۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔